ہر کسی کی زندگی میں موڑ آتے ہیں، اور کچھ موڑ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو فائدہ دے کر کے جاتے ہیں، اور کچھ موڑ لائف میں ایسے آتے ہیں جو لوگوں کا نقصان کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کا اچھا وقت آ جائے، کوئی اچھا موڑ کسی کی لائف میں آ جائے تو وہ اس کو اپنا گڈ لک سمجھتا ہے، اور کسی کی لائف میں برا موڑ آ جائے، برا وقت آ جائے تو پھر وہ اسے اپنا بیڈ لک سمجھتا ہے، اور پھر اپنی قسمت کو کوستا ہے کہ میری قسمت ہی خراب ہے جو ایسا ٹائم آ گیا، میری قسمت ہی خراب ہے جو میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو موڑ ہر کسی کی لائف میں آتے ہیں، ہر کسی کی زندگی میں موڑ آتے ہیں، اور ایک قسم کے نہیں کئی قسم کے موڑ آتے ہیں لوگوں کی زندگی میں۔ کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نقصان ہوتا ہے، کوئی امیر بنتا ہے، کوئی غریب بنتا ہے، تو موڑ آتے رہتے ہیں لوگوں کی لائف میں۔ لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں اپنی قسمت کو نہیں کوسنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہماری زندگی تو سلامت رکھی ہے۔ نقصان ہو گیا لیکن ہماری زندگی تو ہے، اگر زندگی ہے تو پھر ہم کئی نام کما سکتے ہیں، کئی دولت کما سکتے ہیں، محنت اگر ہم کرتے ہیں تو نام، شہرت، عزت، بہت کچھ کما سکتے ہیں اگر ہم محنت کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا کسی چیز میں نقصان ہو گیا تو کیا ہوا، امیر سے غریب ہو گئے تو، لیکن زندگی تو باقی ہے، اور جب زندگی باقی ہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے انسان، بہت کچھ زندگی میں کر سکتا ہے، اگر وہ محنت کرنے والا ہے تو بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، دولت سے لے کر، شہرت سے لے کر، عزت سے لے کر بہت چیزیں کما سکتا ہے وہ اپنی لائف میں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ نقصان بھلے ہی ہو جائے کسی چیز میں، برا وقت بھی اگر اپنی لائف میں آ جائے، اپنی زندگی میں آ جائے، تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا تو نے کم از کم ہماری زندگی تو سلامت رکھی ہے، ہمیں تو زندہ رکھا ہے۔ اگر ہم زندہ ہیں، ہماری زندگی باقی ہے، تو پھر ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں، دولت، عزت، شہرت، بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ موڑ آتے رہتے ہیں، اور یہ موڑ جو آتے ہیں ہماری زندگی کی آزمائش کے لیے آتے ہیں، تو ہمیں ہار نہیں ماننا ہے، بلکہ ہمیں ڈٹ کر کے موڑ کا سامنا کرنا ہے، ہمیں ڈٹ کر موڑ کا سامنا کرنا ہے۔ اگر اچھا وقت آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، برا وقت آ جائے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا تو نے ہماری زندگی تو سلامت رکھی ہے، تو نے ہماری زندگی تو باقی رکھی ہے۔ اپنی قسمت کو نہ کوسیں، اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ زندگی میں پتہ ہے ہم لوگ 2-2 3-3 مرتبہ دن میں کھانا کھا لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ہے، ہمارے گھروں میں فروٹ وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، کیلے ہے، سیب ہے، انگور ہے، بہت ساری ایسی چیزیں فروٹ ہوتی ہیں جو کھانا اور ہوتا ہے تو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں یا ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، کسی کو بھی بھوک لگتی ہے تو ہم کوئی چیز بنا کر کے کھا لیتے ہیں، یا کوئی خرید کر کے بلا کر کے کھا لیتے ہیں، لیکن اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دنیا میں کئی ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ ہم تو 3-3 مرتبہ دن میں کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ایک مرتبہ بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا، دن میں ایک بار بھی کھانا نہیں نصیب ہوتا۔ بتاؤ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی؟ وہ لوگ جو بھوکے سو جاتے ہیں راتوں میں، وہ لوگ جو بنا کچھ کھائے، بنا پیٹ بھرے سو جاتے ہیں راتوں میں، بتاؤ ان کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہوگی، ان کے دلوں میں کس طرح کی فیلنگز آتی ہوں گی، کس طرح کی تکلیف وہ لوگ برداشت کرتے ہوں گے۔ تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا تو نے ہمیں سلامت رکھا، ہماری زندگی سلامت رکھا، اور ہمیں ایسے لوگوں میں پیدا کیا، ہمیں ایسے لوگوں میں تو نے بنایا کہ ہم ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں نا، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، بچے ہو، کچھ عورتیں ہوتی ہیں، کچھ مرد لوگ ہوتے ہیں جو فقیر ہوتے ہیں، جو بھکاریوں کی شکل میں ہوتے ہیں، گھومتے ہیں سڑکوں میں، روڈ میں، شہروں میں، سٹیوں میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی سے 10 روپے مانگ لیتے ہیں، کسی سے 20 روپے مانگ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کچھ کھائے نہیں ہے۔ اور ایسا منظر آپ کو تب زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب آپ کسی ہوٹل میں جائیں کھانا کھانے، اور جب آپ کھانا کھا کر کے باہر نکلیں گے تو وہ پھر دوڑ کر کے آپ کے پاس آتے ہیں
کوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, کوئی عورتیں ہوتی ہیں, وہ آپ کے پاس آتی جھولیاں لے کر کے, اپنی پلو ساڑیوں کی جھولی بنا کر کے وہ تمہارے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں, کہتے ہیں بابا 10 روپے دے دو, 20 روپے دے دو, کھانا کھانے کا ہے, بھوک لگی ہے, بچہ بھوکا ہے میرا. اور پتہ ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ ہوٹل سے 1500 روپے کا کھانا کھا کر کے نکلتے ہیں, 500 روپے کا کھانا کھا کر کے نکلتے ہیں, تو وہ لوگ ان کو 10 روپے تک دے نہیں سکتے, ان کو 20 روپے تک دے نہیں سکتے, ان کو رسوا کرتے ہیں, برا بھلا انہیں بولتے ہیں, انہیں تانے مارتے ہیں, لیکن انہیں ہم 1000 روپے کا کھانا کھا کر کے نکل سکتے ہیں ہوٹل سے, لیکن ہماری اتنی حیثیت نہیں, اتنی اوقات نہیں کہ ہم اس بھکاری کو, اس ضرورت مند کو 10 روپے دے دیں یا 20 روپے دے دیں. لیکن خدا کی قسم میں بتا دوں, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان بھوکوں کو دیکھ کر کے انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے ہیں. خدا کی قسم میں نے اپنی نظروں سے کئی دفعہ دیکھا ہوں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھوکوں کو اگر دیکھتے ہیں, کوئی ایسے انسان کو اگر وہ دیکھتے, چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو, عورت ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ بھوک کی شدت محسوس کر رہا ہے اور وہ شخص دیکھ رہا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے, یہ کھانا طلب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ کھانے کا ضرورت مند ہے, تو پھر وہ بندہ اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے اور اس کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ضرورتیں پوری کر دیتا ہے. اور ایسے لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, اور میں ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. اور میں کیا, میرا خدا بھی ایسے لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے. بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا دینا, کسی غریب کی مدد کر دینا, کسی ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کر دینا, اس سے تمہاری عزت بھی بڑھتی ہے لوگوں کے درمیان. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے کہ میں نے جو ان بندوں کو عطا کیا ہے تو یہ اور غریبوں پر وہ چیزیں خرچ کر رہے ہیں, غریبوں کی مدد کر رہے ہیں, تو پھر رب کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ نعمتیں اسے عطا کرتا ہے. جو لوگوں کی مدد کرتا ہے, غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے, بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے, ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بڑا خوش ہوتا ہے, بڑا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے. بے شک اس لیے کہ ہم ہمیشہ غریبوں کی مدد کریں, ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں. کوئی بھوکا نظر آئے تو اس کو کھانا کھلائیں پیٹ بھر کے. اکثر دیکھا جاتا ہے, کئی جگہوں پر ہوتا ہے, ہر جگہ نہیں ہوتا یہ مسئلہ, کہ لوگ اپنے گھر میں پیٹ بھر کھانا کھا کر کے عیش و آرام سے سو جاتے ہیں, لیکن ہمارے محلے پڑوس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو کھانا نصیب نہیں ہوتا, جو بھوکے سو جاتے ہیں مجبوری کی وجہ سے, جو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنے گھر میں پیٹ بھر کھانا کھا کر کے سو جاتے ہیں, اپنے پڑوس والوں کی فکر نہیں کرتے, اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کی فکر نہیں کرتے, اور غریبوں کی فکر نہیں کرتے, جن بیچاروں کو کھانا نصیب نہیں ہوتا, جن بیچاروں کو کھانے کا نوالا نصیب نہیں ہوتا. تو ضرورت مند کی ضرورتوں کو ہمیشہ پوری کریں, غریب کی ہمیشہ مدد کریں, بھوکوں کو ہمیشہ کھانا کھلائیں. خدا کی قسم ہمارا دل بھی بڑا خوش ہو جاتا ہے کسی غریب کی مدد کر دینے سے, کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دینے سے ہمارا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے, اور بڑی تسلی ہمارے دل کو ملتی ہے, بڑا سکون ملتا ہے ہمارے دل کو کسی کی مدد کرنے سے, کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے سے, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینے سے بڑی تسلی ملتی ہے ہمارے دلوں کو. اور یہی تو محبت ہے. ہمارے پاس جو ہے تو وہ بانٹو, لوگوں میں تقسیم کرو, غریبوں میں بانٹو, غریبوں کی مدد کرو, ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو. یہی تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. یہی چیزیں, یہی ہمارے عمل ہماری زندگی میں اگر ہم نے داخل کر لیا, یہی عمل اگر ہم نے اپنی زندگی میں کر لیا, تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہے تو پھر ہماری دنیا بھی کامیاب ہے, ہماری آخرت بھی کامیاب ہے. ہمیشہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں, اس لیے کہ ہمیں اللہ نے مدد کرنے والا بنایا ہے. ہمیں اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. ہماری حیثیت, ہماری قوت اتنی ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. کوئی بھوکا ہے تو اس کو ہم کھانا کھلا سکتے ہیں. تو اتنی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دیا ہے, ہمارے حق میں اتنی نعمتیں اللہ نے نوازا ہے. تو پھر بے شک ہمیں ہمیشہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے, ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنا چاہیے. اور یہ ضروری ہے, اگر آپ اپنا مال
لوگوں میں خرچ کریں گے، غریبوں میں خرچ کریں گے، تو پھر وہ جو مال میں آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس مال میں اور بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔